بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ بیان، آج کی یہ گفتگو، آج کی یہ مجلس شوال سے متعلقہ بیانات میں سے چوتھی مجلس ہے، چوتھا بیان ہے، اور اس کا عنوان ہے عید کی مبارکباد۔ ہماری معاشرتی عادات میں یہ شامل ہو چکا ہے کہ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ عمومی طور پر مسلم معاشرے میں، پوری دنیا میں یہ شامل ہو چکا ہے کہ ہم عید کے موقع پر اپنے بھائی بہنوں اور دیگر رشتہ داروں اور دوستوں پر اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کرنے کے لیے عید مبارک کہتے ہیں۔ ہماری بڑی اکثریت یہ الفاظ کسی نیت اور ارادے کے بغیر بس رسماً ہی ادا کرتی ہے، مل لیا عید مبارک عید مبارک، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو یہ الفاظ دعا سمجھ کر ادا کرتے ہیں۔ پہلے والوں کا معاملہ تو واضح ہے کہ ان کے یہ الفاظ دینی اعتبار سے کچھ بھی وقت نہیں رکھتے، اور دوسرے والوں کی غلط فہمی ہے کہ یہ الفاظ دعا ہیں۔ صرف عید مبارک کہنا کوئی دعا نہیں بنتا۔ جی ہاں میرے محترم سامعین، بھائیوں بہنوں، صرف عید مبارک کہنا کوئی دعا نہیں بنتا۔ جی اگر اس کے ساتھ انشاءاللہ بھی کہا جائے تو پھر یہ الفاظ دعا کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، اور اگر صرف عید مبارک کہنے کو کھینچ تان کر دعا مان بھی لیا جائے تو بھی یہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے عمل سے بہتر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم بہتر چیز کو گھٹیا چیز سے تبدیل کرتے ہو؟ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 6 ہے یہ۔ تو عید مبارک کہنا، اس کے بارے میں ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے تو کوئی تعلیم نہیں ملتی، صحابہ کی طرف سے ہمیں اس کے بارے میں خبر ملتی ہے، اس کا میں ذکر آگے کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں یہ کہنا مناسب سمجھتا ہوں کہ عید مبارک کہنے اور اسی طرح کے دیگر کلمات، اسی طرح کے دیگر فقرے، جملے اور عید کارڈز کی اصل حقیقت، بنیاد سوائے کفار کی نقالی کے کچھ اور نہیں۔ خیر کے 3 زمانے جن کا ذکر اللہ کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے کیا، ان خیر کے 3 زمانوں میں یہ سب کچھ کہیں بھی نہیں پایا جاتا تھا، بلکہ ان کے بعد صدیوں تک مسلمانوں پر کافروں کے تسلط سے پہلے مسلمان ان کاموں یا چیزوں کو نہیں جانتے تھے، لہذا یہ سب حرکتیں یہ ہماری اسلامی رسمیں نہیں ہیں، ہمیں ان کو ترک کرنا اور مٹا دینا چاہیے، اور ان رسموں کو، ان عادات کو، ان کاموں اور ان چیزوں کو اپنانا چاہیے جو ہمیں ہمارے ان بزرگوں سے ملی ہیں جو نبیوں اور رسولوں کے بعد اللہ کے ہاں سب سے بلند رتبے والے ہیں، یعنی اللہ کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ امام ابن قدامہ رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب المغنی میں یہ نقل کیا، یہ ذکر کیا، یہ روایت کیا کہ محمد بن زیاد رحمہ اللہ نے کہا، میں ابی امامہ البہلی رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، میں ابی امامہ البہلی اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دیگر صحابہ کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ وہ لوگ جب عید کی نماز سے فارغ ہوتے اور ایک دوسرے سے ملتے تو ایک دوسرے کو کہا کرتے، تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ ہم سے اور آپ سب سے قبول فرمائے، یعنی ہمارے اعمال اللہ قبول فرمائے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ اس حدیث کی، اس روایت کی سند بہترین ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں بہنوں دوستوں سامعین کرام، یہ دعائیہ الفاظ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ایک دوسرے کے لیے ادا کیا کرتے تھے اور عید کی نماز کے بعد ادا کیا کرتے تھے۔ خود نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم سے عید کی دعا کے طور پر، عید کے موقع پر، عید کی نسبت سے کسی کے لیے دعا یا مبارکباد کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، تو پھر ان صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے بعد ان کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ہی ہیں جن کی اتباع میں خیر ہی خیر ہے،
لہٰذا ہمیں ان کی اتباع میں ان کے اس عمل کو اپنانا چاہیے جو عمل وہ اپنے دیگر مسلمان بھائیوں سے عید کے موقع پر ملتے ہوئے ایک دوسرے کے لیے دعا کرنے کا کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین عید کی نماز کے بعد کی ملاقات میں ایک دوسرے کو عید کی دعا دیا کرتے تھے، تو جہاں تک ممکن ہو ہمیں اپنے ملنے والوں کو عید کی دعا نماز عید کے بعد ہی دینی چاہیے۔ گو کہ فی زمانہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے ذرائع ابلاغ و تواصل عطا فرما رکھے ہیں۔ ذرائع ابلاغ و تواصل یعنی سورسز آف کانٹیکٹ۔ ابھی ہمارے پاس بہت سی سورسز ہیں، دین وی کین کانٹیکٹ ود ایچ ادر۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے ذرائع ابلاغ اور تواصل عطا فرما رکھے ہیں، ان کے ذریعے ہم کسی بھی وقت کسی تک اپنا پیغام ارسال کر سکتے ہیں۔ لیکن پھر بھی اگر کسی خاص سبب یا عذر کی وجہ سے کسی بھائی بہن رشتہ دار یا دوست سے کسی رابطے یا ملاقات کا امکان نہ ہو تو انہیں اگر شوال شروع ہونے کے بعد اور نماز عید سے پہلے بھی دعا دی جائے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ میں اپنے اس پیغام میں عید کی نماز سے پہلے ہی آپ سب کے لیے وہ دعا کر رہا ہوں، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ میرے سننے والے بھائی بہنوں اور دوستوں میں سے کس تک کب یہ پیغام پہنچے گا، اور انشاءاللہ عید کی نماز کے بعد بھی میں اپنے تمام بھائی بہنوں تک جو کہ میرے رابطے میں ہیں ان تک یہ دعا ارسال کروں گا۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی سنت پر عمل کرتے ہوئے عید کی مبارکباد کے طور پر میں اپنے اور اپنے تمام بھائیوں بہنوں دوستوں رشتہ داروں عزیز و اقارب سب کے لیے دعا کرتا ہوں، تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ ہم سے اور آپ سب سے قبول فرمائے، یعنی ہمارے عمل قبول فرمائے۔ یہاں ایک اور ملاحظے کی بات پیش کرتا چلتا ہوں آخر میں کہ عموماً اس قسم کی دعا میں عمل کے ساتھ لفظ نیک کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ نیک عمل قبول فرمائے، اور یہ اضافہ بہت بے معنی سا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں صرف نیک عمل ہی قبول ہونے کی امید ہوتی ہے۔ اس لیے دعا میں یہ کہنے کی کوئی حاجت ہی نہیں کہ اللہ نیک عمل قبول فرمائے۔ جو عمل نیک ہے ہی نہیں، اللہ نے اسے قبول کہاں کرنا ہے، وہ اللہ کے ہاں قبولیت نہیں پا سکتا۔ اس لیے جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ آپ سے اور ہم سے ہمارے عمل قبول فرمائے تو یقینی ہے کہ یہ بات صرف نیک اعمال پر ہی لاگو ہوتی ہے، بد اعمال پر نہیں۔ تو تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ ہم سے اور آپ سب سے ہمارے عمل قبول فرمائے، اور عیدکم مبارکن انشاءاللہ، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کی عید مبارک ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اور ہمارے سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ صحیح بات کو ہم کسی ضد، کسی تعصب، کسی منطق، کسی فلسفے اور کسی بھی قسم کی نادرست سوچ اور فکر کی بنا پر، ذاتی افکار کی بنا پر ترک نہ کریں، بلکہ اس کو قبول کریں اور اس پر عمل کریں، اور اپنے دیگر مسلمان بھائیوں بہنوں دوستوں رشتہ داروں عزیزوں و اقارب کو بھی اس کی طرف مائل کریں، اور جو واقعتاً درست بات ہے اس کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر اس کی رضا پانے والوں میں سے ہو جائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔